الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم عزیزان گرامی دوستوں بزرگوں اور بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ سورہ نساء شریفہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے دعا ہے التجا ہے پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے اس آیت کا معنی مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غائب یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو 3 چیزوں کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرمایا ہے۔ ان میں ایک چیز ہے اطاعت اللہ، دوسری چیز ہے اطاعت رسول، اور تیسری چیز ہے اطاعت اولی الامر۔ ایک اللہ کا کہنا ماننا ہے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے، اور تیسری بات اولی الامر حاکموں کی بات ماننی ہے۔ بادشاہ، عادل بادشاہ، عادل حاکم، اسی کے اندر قاضی کی بات بھی داخل ہے، اسی کے اندر امام کی بات بھی داخل ہے، اور اسی کے اندر مفتی کی بات بھی داخل ہے، اور اسی کے اندر عالم کی بات بھی داخل ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع قرآن کے اندر ان سب چیزوں کو داخل کیا۔ حاکم، قاضی، جج، مفتی، سب اس میں داخل ہے۔ اول والے کے اندر تو 3 چیزوں کی اطاعت ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، دوسرا اللہ کے نبی کا ہے، اور تیسرے نمبر پر حکماء ہیں، علماء ہیں اور ائمہ ہیں۔ لیکن اگر کسی بات کا اگر تنازع ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کو فیصلے کے لیے 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے۔ اس چیز کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر مومنوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فی شیء، کسی بھی چیز کے اندر، چاہے وہ بڑا مسئلہ ہے یا چھوٹا مسئلہ ہے۔ شعر میں تمیز تنقید کے لیے آتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے یا ایسے بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، دونوں صورتوں میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو اللہ کے سامنے پیش کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتے تم باقی اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اپنے جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرو۔ والیوم الآخر، اگر باقی تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے تنازعات، اختلافات اور جھگڑات کا جو فیصلہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرو۔ اخیر میں اللہ کہتے ہیں ذالک خیر، اللہ کہتے ہیں یہ جو میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر، اس میں بہتری ہے، اس میں اچھائی ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت بہتر ہے، صرف بہتر بھی نہیں، بہت بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر 2 چھوٹوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو بڑا فیصلہ کرتا ہے،
بھائی آپس میں لڑ پڑے، شکایت باپ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو باپ فیصلہ کر دیتا ہے۔ شاگرد آپس میں لڑ پڑے، شکایت استاد کے پاس پہنچ جاتی ہے، استاد فیصلہ کر دیتا ہے۔ دو مریض آپس میں لڑ پڑے تو فیصلہ پیر کے پاس لے گئے، پیر فیصلہ کر دیتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑے کسی مسئلے میں تو اس مسئلے میں آپ نے جج اور فیصل تسلیم کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے یا اللہ کے رسول کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر تیسری چیز کوئی یہاں پہ نہ کسی امام کا قول ہے، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، نہ کسی عالم کی بات ہے اور نہ کسی اور کا قول بٹورا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی بات پر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ باقی سب نیچے ہیں، سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، اللہ سے نیچے اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ تو ان کا جو فیصلہ ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ یقیناً تسلیم کرے گا۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اللہ کی رسول کی بات کو بھی ماننا ہے۔ جو جھگڑے کے اندر اللہ کی بات بھی بندہ نہ مانے اور اللہ کی رسول کی بات بھی نہ مانے، پھر ایمان کس چیز پہ لے کر آیا ہے؟ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 59، 5واں پارہ ہے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کا معاشرہ، کل کا معاشرہ اور پرسوں کا معاشرہ کیا تھا؟ کچھ ادوار ایسے گزرے ہیں جن کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خیر القرون سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں میں محمد رہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جس میں میرے یار صحابہ رہتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جس میں میرے یاروں کے یار رہتے ہیں، تابعین کا زمانہ۔ یہ جو تین زمانے گزرے ہیں نا، ان کو بھی خیر اچھا زمانہ کس نے کہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے؟ اور یہاں اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ رسول کی بات مان لو گے نا، ذالک خیر، یہ بھی خیر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں یہ تین زمانے خیر ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی بات ماننے کے اندر بھی خیر ہے۔ اب ان دو خیروں کو آپس میں ملا لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں جب کسی مسئلے کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اس کا فیصلہ کیسے کیا، اس کی صورت کیا تھی، کہاں لے کر گئے، کیا معاملہ پیش کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد، اور کس سے پہلے ایک بات بہت سن لیں، اللہ کے پاس فیصلہ لے کے جانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی براہ راست اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے پاس فیصلہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کرانا۔ کس سے کرانا ہے؟ سارے بولو، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کرانا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے لے جا کر فیصلہ رکھا جاتا تھا اور آپ فیصلہ فرما دیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اللہ کے پیغمبر سے کیسے فیصلہ ہوگا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال سے فیصلہ ہوگا، آپ کی حدیث سے فیصلہ ہوگا، آپ کی سنت سے فیصلہ ہوگا۔ ورنہ براہ راست اب ہم نہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ براہ راست اللہ کے پیغمبر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کا قرآن ہے
کیا فیصلہ قرآن میں پیش کرنا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات وہ ہیں اور ان کے سامنے اس فیصلے کو رکھنا ہے؟ جو فیصلہ قرآن اور سنت کرے گی وہی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا اور وہی خیر ہوگا۔ وہی کیا ہوگا بھائی؟ خیر۔ خیر مانا اچھا، بہتر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو صحابہ اکرام کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت مبارک آئی ہے یا نہیں۔ معاملہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ ذرا زبان کو سنبھل کر کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بھولے کسی بھی کوئی گستاخی کا لفظ نکل جائے انسان کا ایمان جاتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے، عام نہیں، خلفائے اربعہ میں داخل ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور بدریوں میں داخل ہیں اور صلح حدیبیہ کے صحابہ میں داخل ہیں اور احد والے صحابہ میں داخل ہیں۔ جتنی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیان کی ہیں، ہر جماعت کا حضرت عمر کھڑا ہے، معمولی صحابی نہیں۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر، بڑے مرتبے والے، جلیل القدر کا معنی بڑے مرتبے والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، کچھ چھوٹے درجے کا صحابی نہیں ہے، بڑے درجے کا صحابی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلا اعتراف اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ بخاری میں ہے واللہ ما مات رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہ موت نہیں آئی۔ اب یہ اپنے دل سے سچ کہہ رہے تھے، میں ان کے نام کی بات کہہ رہا ہوں نا، وہ اپنے نام کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن سچ تھا کیوں بھائی؟ سارے بولو سچ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نام کی قسم اٹھا دی۔ بعد بخاری کے اندر کھڑی واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول پر موت نہیں آئی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت مبارک آئی ہے وہ زوال سے پہلے چاش تک وقت ہے، اس وقت میں آئی تھی اور اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے ڈیرے پہ گئے ہوئے تھے۔ میرا ٹیک چھوڑ دو، ٹیک چھوڑ دو، آپ ٹیک چھوڑ دیں۔ ڈیرے پہ گئے ہوئے تھے اور اس ڈیرے کا نام تھا مقام سنح، سین نون ہا، سنحن یا سنح۔ بخاری کی روایت ہے، یہ راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو پیچھے کسی نے پیغام پہنچایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس اپنے مدینہ گھر میں آئے اور سیدھا مسجد نبی کے پاس۔ حجرہ عائشہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا گھر ہے۔ تو عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، پردہ کرا کر ہی جانا تھا نا، ایسے تو نہیں جا سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا گھر تھا، ان کا پردہ نہیں تھا، وہ جلدی سے آئے مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، اندر سے جو دروازہ تھا اسی دروازے کے اندر، اور جب ابو بکر مسجد نبی میں آئے نا، پوری مسجد نبی کھٹا کھٹ صحابہ سے بھری ہوئی تھی، بندے کو چیرتے ہوئے آ گیا ہے۔ کسی بندے سے ابو بکر صدیق نے کوئی کلام نہیں کیے، سیدھے حجرے عائشہ میں گئے
حضرت عائشہ کہتی ہے میرے ابی جو آئے نا اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر یمنی چادر ڈالی گئی تھی. جب آپ فوت ہو گئے تھے تو یمنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق آئے اور آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئے. جھک کر آپ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا ہے اور ساتھ ہی رو پڑے ہیں اور ساتھ ہی جملہ کہا ہے. باہری جملہ عمر کا سن کے آ رہے تھے جو عمر کھڑے تھے بات کر رہے تھے بار بار اسی لفظ کو دہرا رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ. تو ابو بکر نے کہا واللہ اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے. جس موت نے آپ پہ آنا تھا وہ آ گئی ہے. بس اتنی سی بات کہی پھر ابو بکر مسجد نبی میں آ گئے. اس سے آگے روایت عبداللہ بن عباس سے ہے کیونکہ عائشہ تو پھر گھر رہ گئی ہیں. مسجد نبی میں عبداللہ بن عباس موجود تھے. وہ کہتے ہیں حتی خرج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد نبی میں داخل ہوئی ہے تو پہلا لفظ یہ کہا ہے عمر کو اجلس یا عمر. عمر انہی قدموں پہ بیٹھ جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ چاش کے وقت سے لے کر جتنی دیر تک ابو بکر مسجد میں نہیں آئے اتنی دیر تک عمر کھڑے ہیں تلوار ہاتھ میں ہے مسجد نبی کے سن مسجد نبی کے ہاتھ میں کھڑے ہیں اور یہ جملہ دہرا رہے ہیں اور سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. جب نبی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اجلس یا عمر عمر انہی قدموں پہ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کوئی نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں بیٹھتا ہوں زبان سے نہیں بولے لیکن بیٹھے بھی کوئی نہیں کھڑے رہے. پھر ابو بکر کو بھی پتا تھا کہ میرے دوست آہستہ جا کے بیٹھو صاحب. پھر ابو بکر کو بھی پتا تھا میں نے خود کی کیا تھا یار آواز زیادہ ہے نہیں جاتی. ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے جو دوست ہے نا عمر اس کو اب بٹھانا ہے تو بٹھانے کا طریقہ کیا ہے. وہ ایک دوسرے کے یاد تھے دوست ایک دوسرے کو جانتے تھے. اب ابو بکر نے دوسری مرتبہ عمر کو یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ. میں اور آپ ہوتے تو اس کو پکڑ کر بیٹھانے کی کوشش کرتے تو پھر لڑائی ہوتی ہے کہ صلح ہوتی لڑائی ہوتی. اب ابو بکر ممبر رسول پہ آئے خطبہ پڑھا ہے مسنونہ جو کبھی اسی ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ مسنونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آج زندگی کا پہلا چانس ہے آج زندگی کا پہلا موقع ہے کہ ابو بکر صدیق ممبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دینے لگے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پہلا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبہ دینے کا بھی پہلا دن. ابو بکر نے کہا الا من کان منکم یعبد محمدا. یہ بخاری کی روایت ہے بخاری کی دوسری جلد ہے. الا من کان منکم یعبد محمدا سنو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدًا قد مات. پکی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. عمر کیا کہہ رہے تھے واللہ ما مات واللہ ما مات نہیں موت آئی ہے. ابو بکر کہتے ہیں قد مات آ گئی ہے. جھگڑا ہوا کہ نہیں سارے بولو جھگڑا ہوا کہ نہیں بھائی ناراض بیٹھو مجھ سے سارے بولو جھگڑا ہوا ہے کہ نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں نہیں موت آئی ہے وہ بھی بڑے درجے کا ہے اور ابو بکر اس سے بھی بڑے درجے کا ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں نہیں موت آئی ہے قد مات وہ بھی قسم اٹھا رہا ہے اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے. یہ جو ماضی کا صیغہ ہے نا یہ بھی جب قد کا لفظ ہے یہ جب ماضی میں داخل ہو جائے اوپر لام داخل ہو جائے یہاں پر قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے.
ابو بکر کہتے ہیں پکی بات ہے، موت آ چکی ہے۔ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے موت نہیں آئی ہے۔ جب دونوں کا جھگڑا ہوا، جب تک یہاں تک عمر ابو بکر پہنچے تھے، عمر نے ابو بکر کی بات کو کوئی نہیں مانا ہے۔ لگا پھرے وہ اپنا قول کر رہا ہے، میں اپنا قول کر رہا ہوں۔ ابو بکر نے آگے بڑھا ہے، الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومنکم من یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، عمر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتے ہیں جو موت کا انکار کر دیا ہے؟ موت تو اس پہ نہیں آتی جو معبود ہوتا ہے۔ معبود سمجھتے ہو تو سنو، تمہارے معبود پہ موت آ گئی ہے۔ جو معبود نہیں سمجھتے ہو نبی سمجھتے ہو، اور معبود اللہ کو سمجھتے ہو ہمیشہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے۔ پھر آگے ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا ہے اللہ کے قرآن سے۔ کس سے فیصلہ کیا؟ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ پڑھی ہے، انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر بے شک آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اور منافقین مدینہ نے یہ بات کہی تھی، کوئی بات نبینا اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کوئی نہیں ہے، موت کا جام پی لیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے پیغمبر پہ موت آ گئی تو تم نے کیا ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ مر تو تم نے بھی جانا ہے۔ انک میت وانہم میتون، یہ جملہ خبریہ ہے، گرامر کی طرف میں آنے لگا، جملہ خبریہ ہے اور اللہ تعالیٰ خبر دینے والے ہیں۔ آج پاکستان کے ریڈیو ایک خبر دے، BBC لندن وہ ایک خبر دے، امریکی کی دنیا ایک خبر دے، اور ایک خبر اللہ دے۔ ایک خبر کون دے؟ دنیا کی خبروں میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اللہ کی خبر میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہنا چاہتے ہیں عمر، جس چیز کی خبر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دی تھی کہ آپ پر موت مبارک آنے والی ہے، ابھی تک آئی نہیں، آج وہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے، اللہ کی خبر سچی ہو گئی ہے۔ اسی موت، جس موت کی خبر اللہ نے دی ہے، آج وہ موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ چکی ہے۔ جملہ خبریہ ہے، اور اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کی خبر کو جھوٹا کہو گے تو پھر ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ دوسری ایت پڑھیے، وما محمد الا رسول، چوتھا پارہ، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر میرے رسول، معبود نہیں، میرے رسول، قد خلق من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، افا ایک ماتا، کیا بھلا آپ پر موت مبارک آ جائے، اور قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم پچھلی دین میں واپس پھر جاؤ گے۔ یہ دوسری آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میں خود بھی یہی خیال کر رہا تھا، باقی صحابہ بھی یہی خیال کر رہے تھے، اور خود عمر بھی یہی خیال کر رہے تھے۔ لگتا ایسا تھا کہ یہ آیت آج اتر رہی ہے اور ابو بکر آج یہ ہمیں سنا رہے ہیں، ہمارے دلوں سے یہ نکل چکی تھی، یاد ہی کوئی نہیں تھی کہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مدینہ سے باہر نکلا، مسجد نبی سے باہر نکلا،
مدینہ کی جس گلی سے میں گزرتا ہر صحابی، ہر بشر، ہر انسان کے منہ پہ یہی عید تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ہر صحابی، ہر انسان، ہر بشر مدینہ کی گلیوں میں گزرتے جا رہے ہیں، واپس اپنے گھروں میں یہ عید پڑھتے جا رہے ہیں، ورد کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر پھر اپنے بارے میں خود کہتے ہیں جب میں نے یہ عید سنی نا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا بدن میرے پاؤں نہیں اٹھا رہے تھے، میں کانپنے لگ گیا، پھر میں بیٹھا نہیں بلکہ میں گر گیا، اور گر کر میں نے کہا کہ سچ کہا ہے ابو بکر نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ جو ابو بکر نے کہا اب میں عمر بھی وہی کہتا ہوں کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت مبارک آ چکی ہے۔ صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو کس پہ پیش کیا؟ اختلاف ختم ہوا کہ آج اگر کسی کا اختلاف ہو جائے اور ہم قرآن کا نام لیں تو آگے آگ لگ جاتی ہے، قرآن کا نام کیوں لیا؟ تو تم کون سی کتاب کو مانتے ہو بھائی؟ جو قرآن کا فیصلہ نہیں کرانے کون سی کتاب کو مانتے ہو؟ ایک چھوڑ دے بیٹا، کاکا ایک چھوڑ دو، ادھر کرو بھیا کون سی کتاب کو مانتے ہو؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ آ گیا ہے، اختلاف آ گیا ہے کہ ایک ہی بات کو ایک طبقہ کہہ رہا ہے بدعت ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے یہ عبادت ہے۔ یہ جو جھڑیاں لگائی جا رہی ہیں ثواب سمجھ کے لگا رہے ہیں، یہ جو بتیاں لگا رہے ہیں ثواب سمجھ کے لگا رہے ہیں نا، یہ جو جھنڈے لگا رہے ہیں ثواب سمجھ کے لگا رہے ہیں نا، پھر قوالی لگائیں گے ثواب سمجھ کے لگا رہے ہیں نا، بازاروں کو سجائیں گے ثواب سمجھ کے لگا رہے ہیں نا۔ ایک طبقہ کہتا ہے یہ ثواب ہے، عبادت کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں بدعت ہے، جھوٹ ہے، فساد ہے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے ہیں، اس مسئلے کو اللہ کے قرآن پہ نہ پیش کر دیں، اس مسئلے کو نبی کے فرمان پہ پیش نہ کر دیں، اور اللہ اس کے رسول سے فیصلہ نہ کرا دیں۔ اگر یہ کام اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تو شریعت ہے، جو اللہ نے حکم نہیں دیا تو پھر شریعت نہیں ہے۔ اگر یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود کیا ہے تو پھر تو میرے نبی کی سنت ہے، جو میرے نبی نے نہیں کیا تو پھر یہ سنت نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا آیا، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کے گھر میں آئے، اپنے نہیں کام الٹا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، فاطمہ کے گھر میں گئے، پتہ نہیں کدھر سے حضرت فاطمہ کو ایک پردہ ملا ہے جو دروازے کے اوپر لٹکایا جاتا ہے، اور وہ بڑا منقش تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس کے اوپر نقش نگاری ہوئی تھی، پھول لگے ہوئے تھے، بڑا ہی خوبصورت تھا، اور وہ باہر کے دروازے پہ نہیں تھا، اندر کمرے کے دروازے پہ لگا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تو آ گئے، آگے جو آپ نے دیکھا ہے نا تو منقش، خوبصورت، بہترین، عالیشان، کر و فر والا پردہ لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کو دیکھ کر اپنی بیٹی کے گھر سے فوراً باہر نکل گئے۔ کدھر چلے گئے؟ سارے بولو، گھر کس کا تھا؟ میری اور آپ کی بیٹی کا نہیں تھا، میری اور آپ کی بہن کا نہیں تھا، میری اور آپ کی ماں کا نہیں تھا، وہ نبی کی بیٹی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بیدہ تو بنتی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جتنا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے تھا اتنا پیار وہ کسی سے نہیں تھا، لیکن آج بھی فاطمہ کو ملنے کے لیے آئے، اور نبی پاک سے میں آنے کے بعد حضرت فاطمہ دیکھ رہی
کہ ابا آ رہے ہیں، حسنین کریمین بھی دیکھ رہے ہیں کہ نانا آ رہے ہیں، اور ابھی اندر آتے ہیں، ابھی اندر آتے ہیں، کیا ہی دیکھتے نبی پاک فوراً گھر سے باہر نکل گئے، اور پھر مڑ کر واپس نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ انتظار میں بیٹھی ہیں، چلو شاید کو باہر کام ہوگا، کسی نے بلا لیا ہوگا، کسی نے آواز دے دی ہوگی، یا وہ کام یاد آ گیا ہوگا، اس وجہ سے آپ سے باہر تشریف لے گئے، ابھی آ جاتے ہیں۔ 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، صبح نہیں تو شام، دوپہر، کسی وقت سارا دن گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ پھر حضرت فاطمہ کو خطرہ لاحق ہوا ہے کہ شاید کو مسئلہ بن گیا ہے۔ پھر فاطمہ، میری اور آپ کی ماں، نبی کی بیٹی، خود چل کر نبی کے گھر میں گئی اور حال پوچھنے کے لیے گئی، اور سب سے پہلے یہی سوال کیا ہے کہ ابا جی آپ میرے گھر میں آئے تھے، صحن میں آ چکے تھے، اور صحن میں آنے کے بعد آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ فوراً گھر سے باہر نکل گئے، مڑ کر ہمارے گھر میں واپس نہیں آئے۔ توجہ ہے بھائی؟ سب کی توجہ ہے؟ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، جھگڑے کا خیال کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، آپ کے گھر میں ایک منقش پردہ لگا ہوا تھا، ایک خوبصورت پردہ لگا ہوا تھا آپ کے گھر کے دروازے پہ، نقش و نگاری کی ہوئی تھی، زیب و زینت کی ہوئی تھی، اور اللہ کا نبی اس جگہ پہ داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں پہ نقش و نگاری ہوتی ہے۔ اس جگہ پہ داخل سارے بولو کہ بیٹی کے گھر میں نقش و نگاری ہے، وہاں تو آ کر بھی اللہ کے نبی واپس چلے گئے۔ پاکستان میں آئیں گے نہیں، ادھر آئیں گے، پاکستان میں آئیں گے نہ، جاتے نقش و نگاری پوری۔ تو یہ جو آپ سارا پروگرام بنا رہے ہیں، اب وہ ہے سارا جھوٹانے والا، اگر بفرض مان آپ کی بات مان بھی لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لاتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا رہے ہو یا روکنے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ کیوں بھائی؟ جو نبی پاک منقش جگہ پہ آتے نہیں ہیں، تو پھر یہ روکنے کا پروگرام ہے یا بلانے کا پروگرام ہے؟ آپ روکنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اپنے مسلک کے مطابق، آتے کوئی نہیں ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا صرف میرے رب کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات حضرت حیات کے بعد جنت کے اس محل میں پہنچے ہیں جو اس فیض رنگ کا محل تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی معراج کے اندر دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اسی محل کے اندر موجود ہے، قیامت تک اسی جگہ میں رہے گی۔ قیامت آئے گی تو وہاں سے نکل کر قبر مبارک میں آئے گی، قبر پھٹے گی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے جسم کے ساتھ قبر سے باہر آ جائیں، اس سے پہلے اس روح نے واپس نہیں آنا ہے۔ تو قرآن اور سنت کے مطابق یہ جو پروگرام ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جھگڑے کو اگر ختم کرنا ہے، اس مسئلے کو قرآن پہ پیش کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ پیش کرو، نبی پاک کے افعال پہ پیش کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو خود کہتے آپ یہ کریں، اللہ کے نبی خود کرتے، آپ کے صحابہ کرتے، جو خیر القرون ہے، جو کیا ہے؟ خیر القرون ہے۔ تابعین کرتے جو خیر القرون ہے، تبع تابعین کرتے جو خیر القرون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 زمانوں کو خیر القرون کہا ہے، ان تینوں زمانوں میں جو کام نہ ہونا وہ دین نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اسلام نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ثواب نہیں ہوا کرتا ہے، وہ عبادت نہیں ہوا کرتی ہے، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ اور ایسے کام کے اندر حصہ ڈالنا ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں فرض کی؟ کوئی 3 پڑھے گا ثواب ملے گا کہ گناہ؟ تو کام تو نیکی کا ہی ہے نا، وہ گالیاں نکالی ہیں، قرآن ہی پڑھا ہے، اللہ اکبر کہیے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ساری نماز والے کام کی ہیں، لیکن ثواب ملے گا کیوں؟
یہ تیسری رکعت نبی پاک سے ثابت نہیں ہے. جو کام نبی پاک سے ثابت نہ ہونا بظاہر کتنا نیکی کا کیوں نہ ہو اس میں ثواب کوئی نہیں ہوتا. جو ثواب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے ہم اسے ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں, دین سمجھ کر کر رہے ہیں, اسی کا نام بدعت ہے. ڈالے کاموں میں چکروں میں نہ پڑو, سیدھا سادہ دین جو خیر القرون کے اندر موجود تھا اسی پہ عمل کرو, اسی میں میری بھی کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.